26 جون ہے آج، اور 10-12 دن کے بعد آیا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں۔ یہ ردیف کاف کا 218 نمبر غزل ہے۔ اس کے فاروقی صاحب نے 4 اشعار چنے اس غزل سے۔ میں نے دیکھی وہ غزل کو، پھر ڈھونڈا ڈھانڈا تو وہ اس میں 7-8 اشعار ہیں، سب ایک سے ایک نمبر کے ہیں۔ تو میں اس میں یہ کروں گا کہ ان 4 میں سے بھی میں 2 کو پڑھوں گا وقت کی وجہ سے، اور زیادہ لمبا نہیں ہونے، ہر دفعہ کہتا ہوں اور وہ لمبا ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ 8-10 منٹ سے زیادہ نہ جایا کرے بات ہماری گفتگو، لوگ تھک جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں آج کل کے، خاص طور پہ جو اٹینشن سپین کے معاملات ہیں۔ اب ہم یہ باتیں کریں گے تو اور دیر ہو جائے گی، اس لیے فوری طور پہ اس کے اندر ہوتا زن ہوتے ہیں۔ تو ان 4 میں سے جو فاروقی صاحب نے چنے ہیں اشعار، ان میں سے میں 2 پڑھوں گا اور پھر ایک پہ بات کروں گا آباد ہے۔ تو وہ جناب بہت عمدہ کیونکہ شعر مجھے لگتے ہیں، اور وہ یعنی وہ جو پہلے والا خاص طور پر کیونکہ وہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ فاروقی صاحب نے اس کے بارے میں ڈسمسو ہے کہ یہ مطلب کوئی بہت زوردار نہیں ہے، لیکن مجھے بہت مزہ آیا اس شعر کا، اس لیے یہ شعر پڑھوں گا اور پھر دوسرے پہ بات کریں گے۔ وہ شعر ہے کہ اب وہ نہیں کہ شورش رہتی تھی آسماں تک، اب وہ نہیں کہ شورش رہتی تھی آسماں تک، آشوب نالا اب تو پہنچا ہے لا مکان تک۔ تو آسماں خود ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، کیونکہ اصل میں تو نہیں ایگزسٹ کرتا، لمٹ ہے وہ تو انسانی سوچ کی ہے، یعنی نظر کی، اور سوچ کی بھی رہی ہے بہت عرصے، تو وہ کہ لا مکان تک، تو آشوب نالا اب تو پہنچا ہے لا مکان تک، بہت عمدہ محسوس کرنے کا شعر ہے۔ تو جس شعر پہ ہم آج بات کریں گے وہ یوں ہے کہ مانند تیر نو پر اٹھے جہاں گئے ہم۔ نو پر بالکل نئی چیز ہے، 50-60 سال سے تو ہم اردو پڑھ رہے ہیں صاحب، نو پر ہم نے نہیں پڑھا، کہ نئے پر والا، یعنی مانند تیر نو پر اٹھے جہاں گئے ہم، دشوار ہے ہمارا آنا پھر آشیاں تک۔ اب پہلے وہی جو ہمارا ترکیب ہے، میں پہلے ایسے پڑھوں گا جیسے کہ میں نے اس کو سمجھا، پھر فاروقی صاحب کی طرف جائیں گے، ان سے رجوع کریں گے اس کے بارے میں۔ مجھے اس میں یہ لگتا ہے جو میر صاحب کا ایک خاص یہ ٹروپ ہے نا، بار بار اس تھیم کی طرف جاتے ہیں، وہ ہے وقت کے گزر جانے کی۔ ہیراکلیٹس کی جو بات ہے نا، جس کو اردو میں ہیراکلیٹس کہتے ہیں شاید، ہیراکلیٹس پری سوکریٹک جو تھا، تو اس نے کہا یو کانٹ ڈپ انٹو دی سیم ریور ٹوائس، کہ جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا، ہر چیز فلکس میں ہے۔ تو ایک تو وہ انیویٹیبلٹی کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس میں میر صاحب کے اشعار میں نا، جیسے وہ ایک شعر ہے ان کا بہت مشہور کہ کیا ہے وہ کہ آب رواں سے، میں بھول جاتا ہوں، میں آب رواں سے ہم ہوئے نابود ہر جگہ، آب رواں سے ہم ہوئے نابود ہر جگہ، کہ جیسے پانی چلتا ہے آب رواں، اور وہ جس جگہ پہ ٹچ کرتا ہے اس کو مولیکولر لیول پہ بھی آپ دیکھیں، جہاں ٹچ کرتا ہے وہ آگے سے گزر جاتا ہے تو وہ وہاں نابود ہو جاتا ہے، اس نے دوبارہ وہاں پہ نہیں آنا ہوتا۔ ایک انگزوربل انیویٹیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ گزر گیا جو گزر گیا۔ آب رواں سے ہم ہوئے نابود ہر جگہ، کہ جیسے جیسے لڑکتے گئے، تو یہ بھی اس میں بھی ایک انیویٹیبلٹی اسی طرح سے، مانند تیر نو پر، نیا میٹافور ہے، اٹھے جہاں گئے ہم، دشوار ہے ہمارا مانند بال و پر ہم۔ واہ واہ، مجھے تو بہت اس کا مزہ آیا اس چیز سے، اس کا۔ اور یہ جو ہے بال و پر کا قصہ ہے، اس کے بارے میں بھی میں نے بہت سوچا۔ سب سے پہلے وہ غالب کا جو مشہور شعر تھا کہ اب خزاں کیا فصل گل کہتے ہیں کس کو کوئی موسم، اس کو ایسے پڑھنا ہی ضرور ہے۔ بارہ اس میں یہ کہ وہی ہم ہیں قفس ہے اور ماتم بال و پر کا ہے۔ تو بال و پر کا ہمیشہ ساتھ آتا ہے، اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ بال جو ہیں وہ خوبصورتی کا میٹافور ہے اور استعارہ ہے، اور پر جو ہے وہ وگر کا اور کرنے کے، چیزیں کر لینے کی اہلیت کا، پوٹینسی کا۔ لیکن یہ دونوں چیزیں علیحدہ بھی نہیں ہیں، اس لیے بڑے خوبصورتی کیا ہے کہ ہمیشہ اب زیادہ تر ان کا ذکر ساتھ آتا ہے بالوں پر کا، کیونکہ خوبصورتی کے بغیر وگر نہیں ہے، وگر کے بغیر خوبصورتی نہیں ہے، خوبصورتی کا تو ون کرٹیکل پارٹ ہی اس کا وگر ہے، لیکن بال و پر کا ہے۔ جیسے وہ ہے کہ ہوے سے گل کا تصور میں بھی کھٹکا نہ رہا، عجب آرام دیا بے پر و بالی نے مجھے،
سب لٹ جانا بھی تو ایک بہت بڑی کنسیٹ ہے نا شاعری میں کہ بالوں پر لٹا دیے ہم نے، اور غالب تو خاص طور پر بڑا انجوائے کرتے تھے اس چیز کو. تو یہ ہمیں بڑا، جیسے اس کا امیر صاحب کا ایک اور مصرع ہے کہ جاویں گے ایسے کھوج ہم راہ روان راہ فنا ہیں بقدر عمر، جاویں گے ایسے کھوج بھی پایا نہ جائے گا. تو مانند تیر نو پر اٹھے جہاں گئے ہم، دشوار ہے ہمارا پھر دشوار ہے ہمارا آنا پھر آشیاں تک. تو وہ تیر نو میں ایک وہ کیوریوسٹی بھی اتنی انٹینس ہوتی ہے کہ اڑ کے گئے تو پھر واپسی نہ ہو. اور دوسرے ایک اور چیز یہ کہ یہ جو آوارگی کے ساتھ بھی، آوارگی کی جو صحیح معنی میں جو ہے کہ آپ کیوریوسٹی میں ایسے اڑ گئے کہ آپ کو ہوش ہی نہیں رہا آشیاں کا، اپنے گھر کا، جن لوگوں سے بچھڑے ہیں، جو آرگینک آپ کا حصہ ہیں، ساتھی ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ فاروقی صاحب اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جی یہ جو شعر ہے نا، اس مضمون میں عجب طرح کا المیہ اسرار ہے. اس بات کی کوئی وجہ نہیں بیان کی کہ جب میں آشیاں سے نکلوں گا تو پھر واپس کیوں نہ آؤں گا. کیا اس وجہ سے کہ مجھ میں یا انسانوں میں ایک طرح کی مہم جوئی کی جبلت ہے. بڑا اچھی طرح انہوں نے پٹ کیا، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. مہم جوئی کی جبلت ہے جو انہیں نئی نئی دنیاؤں کی تلاش میں آوارہ رکھتی ہے، یا اس وجہ سے کہ گھر چھوڑ کر نکلا تو پھر میں بے خانماں ہو جاؤں گا. یعنی کیا میری تقدیر میں دربدری لکھی ہے، یا اس وجہ سے کہ باہر کی دنیا اتنی خطرناک ہے کہ جو اس میں داخل ہوا وہ مرکب جاتا ہے یا اس میں کھو جاتا ہے. کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، اور اسے واپس آنا نصیب نہیں ہوتا. وہ اوڈیسی وغیرہ بھی اسی قسم کی، یہ مت بڑی پرائمل مت ہے. یہ انسان نے بہت پہلے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ گھر سے کتنی دور تک چلے جانا. اب تو یہ کوئی بات نہیں ہے نا کہ آپ دنیا کا چکر لگا کے کل یہاں سے جہاز میں بیٹھے پرسوں گھر آ جائیں چکر لگا کے. یہ بڑی پرائمل مت ہے، مسٹیریس زمانوں کے بعد کے اندر گراؤنڈڈ ہیں یہ باتیں. جیسے میر صاحب کے شعر کوٹ کر رہے ہیں کہ وحشت سے میری یارو خاطر جمع نہ رکھیو. کیا مصرع ہے. وحشت سے میری یارو خاطر جمع نہ رکھیو، وحشت سے میری یارو خاطر نہ جمع رکھیو، پھر آوے یا نہ آوے نو پر اٹھا جو گھر سے. نو پر اٹھا جو گھر سے، دوبارہ ہوئی، پھر آوے یا نہ آوے نو پر اٹھا جو گھر سے. بچھڑا جو ایک بار کبھی پھر نہ مل سکا. وہ والی بات ہے. یہ جو ہے پرنٹنگ کے معاملات یہ بڑے گھمیر ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اس شعر میں بھی ایک شعر یہاں اور طرح سے لکھا ہوا ہے، ریختہ میں اور طرح سے لکھا ہوا ہے. اور وہ جو غالب کا شعر جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کر رہا تھا، آپ لوگوں سے ذکر کر رہا تھا کہ ہوس گل کا تصور میں بھی کھٹکا نہ رہا، عجب آرام دیا بے پر و بالی نے مجھے. تو ریختہ پہ میں نے دیکھا بولے کہ وہ ہوس گل کے تصور میں بھی کھٹکا نہ رہا. دو جگہ. تو میں اسی کھوج میں رہا، 3-4 جگہ جا کے وہ شعر دیکھا. میں نے کہا میں تو تمام 50-60 سال سے پڑھتا ہوں ہوس گل کا تصور میں بھی، جو کی کہاں سے. تو یہ ان چیزوں کو دیکھنا پڑ جاتا ہے کئی مرتبہ. تو اچھا آگے چلتے ہیں صاحب کہ وہ دوسرا وہ شعر اس کا بتا رہے ہیں کہ برنگ طائر نو پر ہوئے آوارہ ہم اٹھ کر، کہ پھر پائی نہ ہم نے راہ اپنے آشیانے کی. اسی دن کا خوب شعر اٹھایا. اور ایک اور شعر انہوں نے کوٹ کیا کہ آوارہ ہی ہوئے ہم سر مار مار یعنی نو پر نکل گئے ہیں اپنے سب آشیاں تک. واہ واہ واہ. کہنے لگے ممکن ہے ان اشعار کے پیچھے میر کا ذاتی تجربہ ہو، کیونکہ عمر کے خاصے حصے میں انہیں چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا. لیکن جس انداز کے یہ شعر ہیں ان کے پیچھے ایک وسیع تر علمیاتی فضا ہے. واہ واہ، ایک کائناتی احساس ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان اشعار میں میر محض اپنی نہیں بلکہ اس دربدری کا اظہار کر رہے ہیں جو حبوط آدم کے بعد آدم اور ابن آدم کا مقدر بنی. صاحب یہ لفظ میں نے پہلی دفعہ سنا، حبوط آدم. یہ لفظ ہمیں سب کو آنا چاہیے. اس کی انگریزی چیز ہم نے پڑھ رکھی ہے کہ وہ جو وہ خلد سے حکم سفر دیا تھا. کیوں، کہاں سے دیا تھا حکم سفر؟ کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. تو
اب دیکھیں میں بھول جاتا ہوں اتنے عام شعر بھی. تو وہ جو ہے فال آف ایڈم جس کو کہتے ہیں، فال آف مین بھی وہی ہے نا، اس کی مائیکل اینجلو کی پینٹنگ اور یہ سب چیزیں، کہ وہ ایک آئیڈیل ایک یونیورس میں رہتے تھے، تو وہ ایک گناہ یا جو آپ کہہ سکیں اس کی وجہ سے وہ فال ہوئی. تو حبوط آدم جو ہے وہ ہے ڈسینٹ ایک طرح کا، کہ ڈسینٹ ہو گیا، اس کا فال آف مین ہو گیا، ماتم کی جگہ آ گیا. تو یہ انہوں نے کہا کہ حبوط بڑا اچھا لفظ جاننے کی، جو حبوط آدم کے بعد آدم اور ابن آدم کا مقدر بنی، یا پھر ان اشعار میں کائنات اور انسانی دنیا کے غیر ہونے، اجنبی ہونے اور آمادہ پائیزہ ہونے کا احساس ہے، یعنی میسوکزم. یعنی ہم جب تک اپنے گھر یعنی اپنی اصل یا اپنی ذاتی وجود میں بند ہیں تب تک تو محفوظ ہیں، لیکن جہاں دنیا میں باہر نکلے کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوگی جو ہمیں واپس آنے سے روک دے گی. اسی لیے یہ تمام چیزیں ہیں، امام ضامن اور دہی مچھلی کر لو اور صدقہ نکال کے جاؤ، اور یہ وہ بڑی میتھولوجی میں یہ خوف لرزاں ہیں. جب ہماری اماں باہر نکلتے ہی ایک دم کہتی ہیں آٹے کو چھو جاؤ اور یہ 10 روپے اس کو دے دینا، 5، پہلے 54 ہوتی تھی، یہ کنی 52، اب 100 بھی نہیں لیتا وہ بندہ. یعنی ہماری شخصیت اور ہمارے وجود کا سقوط ہو جائے گا، تب تک ہم الگ ہو جائے گا اس سے، ہم اپنے جو ہے آرگینک ایسنس ہے اس سے الگ ہو جائیں گے. یہ میں کہہ رہا ہوں، اپنے آرگینک ایسنس سے الگ ہو جائیں گے اور کھو جائیں گے اس کائنات میں. یعنی ہماری شخصیت اور ہمارے وجود کا سقوط ہو جائے گا، چاہے وہ گم کردہ راہی ہو یا راہی ہو، یا نئی نئی منزلوں کو فتح کرنے کی دھن، یا محض موت. لیکن گھر سے باہر نکلے تو اپنی اصل یعنی اپنی اوریجنل سٹیٹ سے ہاتھ دھو لیا، یعنی فال آف ایڈم، ڈسینٹ ہو گئی، اوریجنل سٹیٹ سے نکل گئے. میرا دوست راکٹ کہتے میں جب بہت عرصے رہا امریکہ وغیرہ گھر سے دور، کہتے ادھر جڑا خون ہے نا وہ بریک ہو گیا ہے. بریک مطلب یہ کہ آپ کا جو کلچرل ایسنس تھکنس تھی وہ آپ کمپرومائز کرتے چلے گئے دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے، اور دوسرے تہذیبوں کی تمدنوں کی چیزیں اپنا لیں، یا محض موت. لیکن گھر سے باہر نکلے تو اپنی شکل یعنی اپنی اوریجنل سٹیٹ سے ہاتھ دھو لیا. وحشی بافقی، میں نے پہلی دفعہ نام سنا ہے شاعر کا، وحشی بافقی کا مشہور شعر ہے، کہہ رہے ہیں ہمیں تو نام ہی نہیں سنا. اب یہ میں پھر فارسی پڑھوں گا اور مجھے پلیز آپ معاف کر دیجیے گا، میرے تو ایسے دوست ہیں اتنے قابل اور استاد کہ وہ میری اردو بھیجتے رہتے ہیں، میں اس کو ٹھیک کرتا رہتا ہوں. تو یہ میں غلط ظاہر ہے بالکل کروں گا اس کو تیغ اپنے لہجے کے، تو پلیز ہو تو مجھے بتائیے گا، میں اس کو خود بھی ٹھیک کروں. فارسی کا شعر ہے کہ دل نیست کبوتر کہ چوبر خواست نشیند، ماں از سر بامے کہ پری دیم. دل کوئی کبوتر نہیں ہے کہ جب اٹھے تو آ کر واپس بیٹھے، ہم تو جس سر بام سے اڑے تو پھر اڑ ہی گئے. یقین ہے یہ شعر میر کی نظر میں رہا ہوگا، اتنے بڑے شاعر تھے یہ صاحب، ان کا نام ہے وحشی بافقی. میر کی نظر میں رہا ہوگا، اور ممکن ہے کہ اس سے میر نے فیضان حاصل کیا ہو، لیکن میر نے اس سطحی مضمون سے 2 مضمون پیدا کیے ہیں، اور دونوں بہت گہرے. بال جو ہے وہ خوبصورتی کی بھی کیا، اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، پورے آپ پی ایچ ڈی کی تھیسس کر سکتے ہیں، دیوان بنا سکتے ہیں بال کے اوپر جو اشعار ہیں اور بالوں پر. لیکن میر کا ایک شعر جو بال کی جو ہمارے یہاں خوبصورتی کے لیے میٹافور استعمال ہوتا ہے، ایک شعر ہے جس کے مقابلے کا ہم نے تو کبھی شعر نہیں دیکھا. وہ شعر ہے کہ بال کھولے وہ جو ٹک آیا نظر، عمر بھر یہاں کام دل پر ہم رہا. اور آخر میں اپنے دوست کا صابر ظفر کا ایک شعر سناتا ہوں جو کہ اس سے الگ ہے بالکل، یعنی اپوزٹ ہے یہ جو آئیڈیا ہے واپس آنے کا. اور کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے حالات میں لکھا، میں اتنے عرصے باہر رہ کے اب گھر میں بالکل مراقبے میں رہتا ہوں، منکش زندگی ہے میری، کلوئسٹر، کہ خجل بہت ہوں کہ آوارگی بھی ڈھب سے نہ کی، میں در بدر تو گیا لیکن اپنے گھر بھی گیا. تو چلیے صاحب پھر ملاقات ہوگی.